بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد کرنے والے جس لشکر نے جہاد کیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گیا، اس کو اس کا 2/3 اجر جلدی یعنی اسی دنیا میں مل گیا، اور جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد کرنے والے جس لشکر نے جہاد کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو مال غنیمت نہیں ملا بلکہ اس جماعت و لشکر کے لوگ زخمی کیے گئے یا شہید کر دیے گئے تو ان کا پورا اجر باقی رہا۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاد کے لشکر سے متعلق، جماعت سے متعلق یہ بات بیان فرمائی گئی۔ مسلمان کا لشکر جہاد کرنے کے لیے گیا، 2 صورتوں میں سے ایک صورت پائی جائے گی، یا تو فتح یاب ہو کر کے واپس ہوگا یا شکست کھا جائے گا، اور اگر فتح یاب ہو گیا تو فتح حاصل کرنے کی صورت میں مال غنیمت حاصل ہوگا اور ان کے لوگ قیدی بنائے جائیں گے اور ان کا مال و متاع ملے گا۔ جو کچھ وہاں موجود ہوگا میدان جنگ کے اندر وہ سب کچھ مسلمان اس پر قبضہ کر کے اپنی فتح کر کے ان کو حاصل کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ جب وہ لوگ نہ زخمی کیے گئے اور نہ شہید کیے گئے اور مال غنیمت بھی ان کو حاصل ہو گیا، تو فرمایا کہ اس جماعت نے کل جہاد کا جو ثواب تھا اس میں سے 2/3 اجر دنیا میں انہیں مل گیا مال کی صورت میں، 1/3 اجر باقی رہ گیا جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اور وہ لشکر جو دشمن سے لڑا اور شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے اور فتح بھی حاصل نہیں ہو سکی، تو فرمایا جو زخمی ہوئے ہیں یا صرف زخمی نہیں ہوئے واپس ہو گئے ہیں تو ان کا 2/3 اجر اللہ کے ہاں ہے، اور جو شہید ہو گئے جن کو مال غنیمت بھی نہیں ملا ان کا مکمل اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو مسلمان کسی حال میں بھی ناکام نہیں ہے۔ اگر وہ شہید ہوا تو شہادت مل گئی اس کو، شہادت مطلوب اور مقصود مومن ہے کہ اللہ نے اس کے اندر بڑے درجات رکھے ہیں، اور فرمایا کہ شہید ہونے والا مردہ نہیں کہلاتا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے خون کی حفاظت ہوتی ہے، قیامت کے دن اسی خون کے ساتھ لت پت اٹھایا جائے گا اور جسم قبر کی مٹی اس کو نہیں کھاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور اگر فتح مل گئی تو ویسے بھی دنیاوی کامیابی بھی مل گئی، جہاد کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ رہ گیا۔ تو مسلمان کبھی بھی کسی بھی حال میں ناکام و نامراد نہیں ہے، اس کے لیے کسی طرح کا بھی خسارہ نہیں ہے۔ اگر آخرت کو چلا گیا تو وہ الگ نعمت الگ ثواب، دنیا میں موجود رہا فتح مل گئی تو الگ ثواب، خوشی الگ۔ تو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں جو ہے وسعت عطا فرمائی ہے، نیکیوں سے مالا مال فرمایا ہے، دنیا بھی اچھی بنائی ہے، اس کے لیے آخرت بھی اچھی بنائی۔ جبکہ کافر کے لیے اگر وہ ذلت اور رسوائی اور پسپا ہو کر کے دفع ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ قیدی ہوا، مال غنیمت چھین لیا گیا، اس کا مال و دولت حاصل ہو گیا، دنیاوی خسارہ۔ اگر مار دیا گیا تو ابد الآباد تک کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا، اس کے لیے ہر طرح سے خسارہ، مسلمان کے لیے ہر طرح سے نعمت شکرانہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہر طرح کی خوشیاں رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد بھی دیگر دین کے شعبوں میں فرائض میں سے ایک فریضہ جہاد بھی ہے، جس طرح نماز، روزے، زکوٰۃ، حج فرائض میں سے ہے، جس طرح روزی کمانا فرائض میں سے ہے، تو اسی طرح جہاد بھی اللہ کے فرض کردہ فرائض میں سے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اگرچہ تم اس کو ناپسند کرو، اگرچہ تم ناپسند کرو مگر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جہاد کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں کھڑے ہو کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم لوگ امت محمدیہ اپنے نبی، اپنے رہبر، اپنے رہنما، اپنے امیر کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ یہودیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہ ثابت کیا
کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ آج بھی ان کے بڑے لڑنے کو تیار نہیں ہیں، ان کے فوجی لڑنے کو تیار نہیں ہیں، اوپر سے آتے ہیں اور بم برسا کے چلے جاتے ہیں، اور جو نیچے سے آتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ حال ہے۔ مگر مسلمان کی جو جماعت جہاد سے پیچھے ہے، اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرے، ان کی فتح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کا خیال، ان کی ہر چیز۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک لشکر کو بھیجا کہ وہ جا کر کے لڑ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعاؤں میں مشغول تھے۔ اللہ نے اس کا حال ان کے اوپر ظاہر کیا۔ حال کیسے ظاہر ہوا؟ اس طرح ظاہر ہوا کہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، اپنے امیر کو حکم دیا کہ دیکھو کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ آواز اللہ نے مدینہ سے اس لشکر کو پہنچائی۔ اس لشکر کے امیر میں یہ آواز سنی، اور اس نے پیچھے سے اپنا محاصرہ پکا کیا، تو دوسرا لشکر جو آ کر کے پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا، اللہ نے اس سے بھی حفاظت فرمائی۔ جب انسان توجہ رکھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائی شام کے اور اس طریقے سے یمن اور بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں مسلسل دعاؤں میں لگے رہنا۔ ابھی حالیہ جو بیان مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمان کی کوئی نماز کے بعد کی دعا ایسی نہ رہے جس میں وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا نہ کرے۔ کوئی دعا اس کی ایسی نہ رہے، کوئی دعا جس میں وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو نہ رہے۔ اور ہمیں جب دعا کریں گے اللہ آپ کو بھی اور ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور ان کے حق میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے تعاون کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنا مال سے ان کا تعاون کریں، مال سے تعاون کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ان کو خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ان کے لیے علاج معالجے کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے، اور رہنے کے لیے خیموں کی ضرورت ہے۔ بنیادی ضروریات سے محروم کر دیا، بنیادی ضروریات، یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم اپنا مال بھی پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔